مجھے اتنے سال پہلے ڈسکس کیا تھا کہ آپ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بن جاؤ گے. انہیں کہا گیا کہ 2023 کے شروع اور یا 222 کے اینڈ میں ایک بڑے عہدے پر تعیناتی ہوگی. کاکڑ صاحب کی زندگی سیاسی اعتبار سے 2 صفوں میں مشتمل ہے. ایک صف جس میں وہ شامل ہو گئے اور ایک وہ جو آگے چل کر 24 میں شامل ہو جائیں گے. تو فن شناسی میں کہا جاتا ہے کہ اتنا طاقتور دوشاخہ ہارٹ لائن، لاک لائن اور برین لائن کسی بھی شخص کے ہاتھ پر ہو تو یہ انتہائی غیر معمولی قسم کی قوت کے مالک انسان کی نشاندہی کرتا ہے. اعلیٰ ترین دور ہوگا کہ کیوں اس میں غیر یقینی نہیں ہوگی، صرف غیر معمولی لفظ استعمال کریں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں کیو جے حیدر. میں اس وقت موجود ہوں بانی نیو لاز آف کیمسٹری بائی صادق ملک صاحب کے ساتھ. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ سر اللہ کا بڑا احسان، زبردست، شکر مولا کا. الحمدللہ. سر آپ سنائیں، طبیعت صحت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ الحمدللہ. سر کویشچن کی طرف آ جاتا ہوں. سر آپ نے جو اس وقت نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں، سر ان کا ہاتھ بھی دیکھا ہے آپ نے، تو سر ان کے ہاتھ کے حوالے سے، ان کی لکیروں کے حوالے سے کچھ شیئر کریں. اچھا جی، اس طرح سے ہے، جب ہم نیو لاز آف کیمسٹری بائی صادق ملک کی بات کرتے ہیں تو اس میں چیزوں کی تراش خراش کی جاتی ہے. انوار الحق کاکڑ صاحب کافی عرصہ پہلے میرے پاس تشریف لائے. پھر ان کے ساتھ میرا ملنے جلنے کا سلسلہ وقتاً فوقتاً جاری و ساری رہا، اور ان کے ہاتھ دیکھ کر ان کو بتایا گیا کہ یہ تو کچھ کر چکے اور آگے چل کر پاکستان کے ایک بہت بڑے عہدے پر بھی آپ نامزد کیے جائیں گے. اب میں ان کے آپ کو ہینڈ پرنٹ دکھانے جا رہا ہوں. دیکھیے آپ نے. اچھا، ان ہینڈ پرنٹس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ایک تیسری انگلی کے نیچے ہوتی ہے سن لائن، اسے کہتے ہیں شمسی لکیر، اسے کامیابی کی لکیر بھی کہا جاتا ہے. ان ہینڈ پرنٹوں کو میں پھر دوبارہ دکھا رہا ہوں، دیکھ لیے. اچھا، اس انگلی کے نیچے سن لائن ہارٹ لائن کے اوپر ہے، اس سے پہلے نہیں. اسے کامیابی کی لکیر بھی کہا جاتا ہے. اس سے پہلے جو ٹکڑوں میں ہے وہ مقدر کی لکیر ہے. چونکہ بار بار آپ کو میں نے ہینڈ پرنٹس کے حوالے سے بولنا ہے تو پھر ہینڈ پرنٹ دکھا رہا ہوں کہ دوسری انگلی کے نیچے جب آپ مقدر کی لکیر دیکھتے ہیں تو یہ ایک زندگی کی لکیر ہوتی ہے، اس لکیر سے نکلتی ہے. اس لکیر سے نکلنے والی بنیادی طور پر کسی بھی شخص کے سیلف میڈ ہونے کا پتہ دیتی ہے. ایک تو بات طے پا گئی کہ جناب انوار الحق کاکڑ صاحب 100% طے شدہ شخصیت کے مالک انسان ہیں. آگے چل کر جب ان کی اچیومنٹ کی بات کرتے ہیں تو سینیٹر کے عہدے تک پہنچنے کے بعد انہیں کہا گیا کہ 2023 کے شروع اور یا 222 کے اینڈ میں ایک بڑے عہدے پر تعیناتی ہوگی. اور یہ جو میں 22 کے اینڈ اور 2023 کے شروع کا شعبہ کہہ رہا ہوں، یہ آج ہی میری پرائم منسٹر سے بات ہوئی ہے تو وہ بتا رہے تھے، دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے تو ڈسکس کر رہے تھے کہ فلاں فلاں بندے نے مجھے اتنے سال پہلے ڈسکس کیا تھا کہ آپ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بن جاؤ گے، اور میں بنا ہوں. اور پھر میرے ساتھ ٹیلی فون پہ انہوں نے گپ شپ بھی کی. اور پھر اس کے بعد اس پرنٹ کو دوبارہ دیکھیے گا، یہاں نشان لگا ہے 23 کا، پھر لگا ہے 24 کا. اس کا مطلب ہے کاکڑ صاحب کی زندگی سیاسی اعتبار سے 2 صفوں میں مشتمل ہے. ایک صف جس میں وہ شامل ہو گئے اور ایک وہ جو آگے چل کر 24 میں شامل ہو جائیں گے. اس طرح سے ہے کہ اس سیاسی جو ایک دنگل ہونے جا رہا ہے اس کشمکش میں 2 طرح کے رول پلے کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاتھ پر میں پھر ہینڈ پرنٹ دکھا رہا ہوں، غور سے دیکھیے گا کہ موٹ آف جو پٹ پر مقدر کی لکیر ہلکی سی جاتی ہے جہاں 2023 لکھا ہے، اور پھر 2024 جہاں لکھا ہے
وہاں دو شاخہ اور بڑا زبردست دو شاخہ بنتا ہے جو دو منہ بنے ہیں، جس طرح سے سانپ کا منہ کھلتا ہے تو دو منہ بنتے ہیں. تو فن دش شناسی میں کہا جاتا ہے کہ اتنا طاقتور دو شاخہ ہارٹ لائن، لک لائن اور برین لائن کسی بھی شخص کے ہاتھ پر ہو تو یہ انتہائی غیر معمولی قسم کی قوت کے مالک انسان کی نشاندہی کرتا ہے. اور ان کا ایک مرتبہ پھر ہینڈ پرنٹ دیکھیے، ان کی برین لائن کے آخر میں بھی دو شاخہ ہیں اور دونوں جگہ پر نشان لگائے ہیں. اور ساتھ انگوٹھے کو دیکھیے گا کتنا طاقتور ترین انگوٹھا ہے. اور یہ طاقتور ترین انگوٹھا جو ہے یہ بنیادی طور پر ان کے اندر اس صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ جو فیصلے کرتے ہیں، اب فیصلوں کو جو کرنا ہے اس کو دیکھنا ہے ہم نے برین لائن سے. تو ان کی برین لائن میں پھر دوبارہ آپ کو ہینڈ پرنٹ دکھا رہا ہوں. دیکھیے گا کہ یوں کر کے شروع میں یہ برین لائن ہوتی ہے اور اس کو شروع سے دیکھیے گا کہ یہ زندگی کی لکیر سے الگ ہے. جب یہ زندگی کی لکیر سے الگ ہو تو یہ امپلیمنٹ کروا دینے والی شخصیت کے مالک انسان کی علامت ہوتے ہیں. آگے چلتے ہیں. ایک بڑا مزیدار کا قصہ سناتا ہوں. میں یہ جب چل رہی تھی رسا گیری کہ کون بنے گا پرائم منسٹر، تو میں بھی اپنا پرائم منسٹر ڈھونڈنے کے لیے جناب اسلام آباد پہنچا. تو اسلام آباد پہنچ کر میں نے میرے ویلاگ پڑے ہوئے ہیں جتنے بھی سارے دیکھیں. آخر میں آ کر ایک لفظ استعمال کیا ہے اپنے آخری ویلاگ میں کہ جناب یہ جو 8 نام نہاد پرائم منسٹرز کے نام آ رہے ہیں سارے کے سارے فیک ہیں. کیوں؟ میرا اپنا ذاتی طور پر خیال ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے یہ بلوچستان سے ہوگا. اب جب یہ میں نے کہا تو اس وقت ایک شور مچا اور صادق سنجرانی صاحب ان کے حوالے سے ایک دبنگ سلسلہ شروع ہو گیا کہ یہ شاید پرائم منسٹر آف پاکستان بن رہے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں تھی. اب میرے اینکر کو پوچھنا چاہیے کہ اس میں کون سی تضاد والی بات تھی کہ صادق سنجرانی نہیں بنے اور یہ جنہیں کوئی جانتا نہیں تھا بن گئے. وائے سر بالکل یہ آپ بتائیں کہ سنجرانی صاحب ایک تو آپ کو پتہ چیئرمین بڑی سینٹ بیٹ لگی، بڑی گیملنگ ہوئی ان پر، نہیں بنے. یہاں میں آپ کو پھر دوبارہ دکھا رہا ہوں یہ جو تیسری انگلی کے نیچے شمسی لکیر ہے اسے شہرت کی لکیر کہتے ہیں اور یہ ہارٹ لائن سے تھوڑی سی اوپر جا کر شروع ہوتی ہے. جیسے ہی یہاں زندگی کا ٹینیور آتا ہے جو 52.5 بنتا ہے تو ان کی شہرت جو ہے عظیم طرح کی شہرت عظیم ہو جاتی ہے اور پوری دنیا میں ان کا نام ڈنکے کی چوٹ پر لیا جانا شروع ہو جاتا ہے. اب جب لفظ استعمال کر رہے ہیں پھر صادق سنجرانی کے ہاتھ پر شہرت کا معاملہ کیوں؟ اب صادق سنجرانی صاحب کے ہاتھ پر شہرت کا معاملہ اس لیے کہ صادق سنجرانی صاحب کے ہاتھ پر شہرت کی لکیر پیچھے سے آ رہی ہے اور اسی شہرت کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے ان پر بیٹ بھی کیا، جبکہ ان کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا تو ان پر بیٹ کون کرتا. ادھر یہ آئے طوفان کی طرح اور براجمان ہوئے پرائم منسٹر میں. اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں چونکہ میں ذاتی طور پر ایک ایک لائن کو قرید چکا. ایک بات یاد رکھیے گا کہ ان کی جو پرائم منسٹری کا دور ہے وہ پاکستان کی پرائم منسٹری کے دور کا غیر معمولی اور غیر یقینی صورت کے حال کے حوالے سے اعلیٰ ترین دور ہوگا. کہ کیوں؟ اس میں غیر یقینی نہیں ہوگی، صرف غیر معمولی لفظ استعمال کریں گے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہر بندے کا فوکس جو ہے نا وہ اپنا طرح سے ہوتا ہے. چیزیں سستی نہیں ہوگی، مہنگائی بہت ہوگی، 25 تک مہنگائی کا گراف اور یہاں تک جائے گا. اب آپ کہیں گے جی یہ ان کا کیسا دور ہے کاکڑ صاحب کا کہ مہنگائی تو 25 تک چلے گئی، لیکن کیا ٹھیک کریں گے؟ یہ بہت سارے جتنے بھی پاکستان کے سیکٹرز ہیں صاحب کو ٹھیک کریں گے اور مہنگائی ان کے پاس کا بھی روک نہیں ہوگا جس کی بنیاد پر یہ کر سکیں گے اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں مڈل کلاس ختم ہو جائے گی. ہمارے 2 بیانیے تھے جو لے کر چل رہے تھے، ہم اپنے بیانیے کے ساتھ چلتے ہیں. وہ منشیوں والی جو ہے بغیر وجہ کے، مطلب نہ کسی کا ہینڈ پرنٹ پاس ہوتا ہے
تو پامسٹ لکھ کر تو اس کی قسمت کا حال پڑ رہا ہوتا ہے. بڑی عجیب و غریب سی آپ کو سچویشن نظر آئے گی. پامسٹ لکھا ہوا ہے, نہ تو شخصیت سے ملا ہے, نہ اس کے پاس ہینڈ پرنٹ ہے, تو پھر بھی قسمت کا حال بتا رہا ہوتا ہے اس کا. کمال ہے یار. خیر بات یہ میں کر رہا تھا کہ ان کے ہاتھ پر آگے چل کر بھی ماؤنٹ آف جوپیٹر پر لکیریں جاتی ہیں, اور وہ ماؤنٹ آف جوپیٹر پر جانے والی لکیریں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ ماضی کی لکیروں کے لیے وہ بڑی ویل سپورٹڈ ہیں. اب جب مہنگائی کی بات کر رہے ہیں, جو درمیان میں کر رہا تھا, وہ یہ تھی کہ مہنگائی نے 25 تک جا کے غریب کا کمر توڑنی ہے, مڈل کلاس ختم, اور ایک نیا معاشرہ مارز وجود میں آ رہا ہے جو غیر لسانی, غیر قبائلی تو ہوگا لیکن غیر مذہبی نہیں ہوگا, جسے مخلوط معاشرہ کہتے ہیں. اس مخلوط معاشرے میں پھر آہستہ سے تھوڑا سا وزن کم ہونے کے بعد پاکستان کے لوگ سر اٹھائیں گے اور خوشحالی آئے گی, اور پھر اس کے بعد ماضی سے مستقبل مسلسل بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. واللہ اعلم بالصواب.